2018 سے 22 کے بیچ میں ہم روتے بلکتے چیختے جاتے تھے ان ججز کے پاس کہ ہم سے زیادتی ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ کے اوپر 15 کلو ہیروئن ڈال دی گئی ہے, اس کا جج واٹس ایپ گروپ کے واٹس ایپ میسج کے ذریعے ٹرائل کورٹ کا جج تبدیل کیا جا رہا ہے. تو اس وقت تو چیف جسٹس نے سو موٹو نہیں لیا. اس وقت تو محترم چیف جسٹس صاحب کو سو موٹو لینا یاد نہ آیا جب یہاں پر کئی غلط اور ناجائز نیب کے کیسز بنائے جا رہے تھے. ہمیں تو صرف آبزرویشنز نصیب ہوئی. ہمارے کیسز میں تو صرف تاثرات دیے گئے کہ نیب زیادتی کر رہی ہے, نیب ظلم کر رہی ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے. لیکن کیا اس وقت کوئی سہولت جو آج عمران خان کو عدالتوں سے مل رہی ہے, یہ سہولت اس وقت اپوزیشن رہنماؤں کو تھی میسر؟ کیا اس وقت خواجہ سعد رفیق کا فیصلہ آج بھی نکال کے پڑھ لیں کہ کتنے سال وہ شخص جو ہے وہ جیل میں پڑے رہے, گلتے رہے, مسلم لیگ نون کی قیادت کے کئی رہنما, کوئی پرسان حال نہ بنا. 2 سال 2.5 سال 3 سال کی جب جیل کاٹنے کے بعد وہ جاتے سپریم کورٹ میں مقدمہ جاتا تو سپریم کورٹ کہتی نیب زیادتی کر رہی ہے, نیب قانون کو تبدیل ہونا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ نہیں کہ ایک شخص کی آپ نے زندگی کے 3 سال جیل میں لگا دیے, اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی, لیکن اس وقت تو سو موٹو لینا یاد نہیں آیا. اور یہاں پر ایک دن کے لیے ایک شخص پولیس لائن میں بیٹھا تو پورے پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے اس میں زلزلہ آ گیا. یہ کیسا انصاف ہے؟ اگر انصاف کے تقاضے, اگر میجرمنٹ کا جو سکیل ہے وہ یہی ہوگا تو پھر پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی رینکنگ میں, انٹرنیشنل رینکنگ میں ہم یقیناً 140ویں یا 150ویں نمبر پہ جائیں گے. کہ اگر ہماری جو منصفی ہے اس میں بیلنس نہیں نظر آئے گا, اگر ہماری منصفی میں 2023 میں پارلیمانی کارروائی کی کمیٹیوں کے اوپر سٹے آرڈر دیے جائیں گے اور 2018-19 میں پارلیمانی کارروائی اور کے اوپر عدالتیں ہاتھ اٹھا دیں گی اور کہیں گے کہ ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے, تو یہ دوہرا معیار نہیں ہے. اگر اس طریقے سے توشہ خانہ کیس کو آپ دیکھ لیں کہ توشہ خانہ کیس میں ایک جج کو, ظفر اقبال کو, کس طریقے سے کلیپس کرایا گیا. سو موٹو تو چیف جسٹس صاحب کو اس دن ہی لے لینا چاہیے تھا جس دن عمران خان ایک جتھے کے ساتھ جوڈیشل کمپلیکس میں داخل ہوا تھا, جس دن آرڈر شیٹ ہی گم گئی تھی. ایک شخص چوری کرتا ہے, ڈکیتی کرتا ہے, آپ اس کو اتنی پروٹیکشن دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو عدالتوں پر حملے کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں. لوور جوڈیشری کے ججز کی جب تصویریں تحریک انصاف کے لوگوں نے ٹویٹ کی, لوور جوڈیشری کے ججز کی تصویریں اور ان کے پتے تحریک انصاف کے ممبرز نے جب ٹویٹ کیے, سو موٹو تو اس وقت لے لینا چاہیے تھا. کیونکہ آپ وہ سرپرستی کرتے ہیں لوور جوڈیشری کے ججز کے. زیبا چودھری کا واقعہ ہو, ظفر اقبال کلیپس کر گئے. ایک جج کو, میں خود اس دن جوڈیشل کمپلیکس میں تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے حال دیکھا کہ آپ نے ایک پری پلان طریقے سے ایک شخص حملہ آور ہوتا ہے جوڈیشل کمپلیکس پہ, جج مینٹلی طور پہ کلیپس کر جاتا ہے, اس کے سامنے ہزاروں کا جتھا بندہ لے کے اندر آ جاتا ہے. تو جو سہولت اس کو میسر کی اس پہ تو سو موٹو نے لیا کہ آپ کو کس طریقے سے پرمیشن ہے کہ آپ پورا جلوس لے کے عدالت میں جائیں. جب آپ نے ایک چوری کی ہے, ایک ڈکیتی کی ہے, توشہ خانہ سے مال بنایا ہے, پیسہ چوری کیا ہے آپ نے اور بشرا بیگم نے, تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ جب بھی آپ پر فرد جرم لگنے لگے, 8 ماہ سے ستمبر میں توشہ خانہ کا فیصلہ آیا, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, 8 ماہ گزر گئے. تقریباً 8 ماہ گزرنے کے بعد ایک شخص پہ فرد جرم تو نہیں لگی. نواز شریف کا تو مقدمہ آپ نے چند دنوں میں فیصلہ کر دیا. کیا نواز شریف کو ضمانت کی سہولت میسر ہوئی؟ اس کی بیٹی کو میسر ہوئی؟ یہاں پر تو ابھی نیب کا مقدمہ کا آغاز نہیں ہوا القادر ٹرسٹ کا, تو آپ نے اس سے پہلے ہی اس کی ضمانت لے لی ہے. کیا ریمانڈ ہوگا, کیا تحقیق ہوگی, کیا انویسٹیگیشن ہوگی؟ آپ توشہ خانہ کیس میں پروسیڈنگز کو روک دیتے ہیں, پروسیڈنگز کے اوپر سٹے آرڈر کر دیتے ہیں. تو کیا یہ سہولت آپ نے نواز شریف کو میسر کی تھی؟ کیا یہ سہولت شہباز شریف کو میسر تھی؟ کیا یہ سہولت حمزہ شہباز, فریال تارپول, خورشید شاہ اور باقی جتنے بھی ہمارے لوگ تھے, رہنما تھے, ان کو یہ سہولت میسر تھی؟
کہ ان کے خلاف مقدمات میں سٹے آرڈر دے دیے جائیں. جج بشیر صاحب کے اوپر تو مانیٹرنگ جج بٹھایا گیا تھا.